کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ انسانی جسم کے اندر دماغ کا اصل کام اور مقصد ہے کیا؟ بالکل آسان الفاظ کے اندر یہ انسانی جسم کے تمام فنکشنز کو کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر الیکٹرک پلسز کی صورت میں پورے جسم کو کام کرنے اور نہ کرنے کے سگنلز دیتا۔ انہی سگنلز کی وجہ سے آپ چل سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، جسم کی ہر ایک حرکت کو کر سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں پریکٹیکلی طور پر میڈیکل سائنس ثابت کر چکی ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اسی میڈیکل سائنس کا یہ کہنا ہے کہ انسانی دماغ کا تعلق آپ کی کریٹیوٹی، تصورات اور آئیڈیاز سے ہے ہی نہیں۔ یہ سب کچھ کیونکہ روحانی طور پر ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں اس کا کوئی آئیڈیا نہیں۔ یہ سب آئیڈیاز، ایون کے علم، انسپریشن جو دنیا میں انسانوں کو ملتی ہے، یہ الہام، پیغمبروں کو وحی کے طور پر، یہ سب کہاں سے کنٹرول ہوتا ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جو کسی بھی وقت، کسی بھی صورت میں انسانوں کے دماغ میں بغیر کسی کنیکشن کے ڈال دیتی ہے؟ کیونکہ یہ بات تو کنفرم ہے کہ یہ سب کچھ روحانی طور پر انسانوں کے پاس کسی اور دنیا سے آتا ہے، اور ہمیں بس یہی پتا ہے کہ اس کا تعلق آپ کے فزیکل دماغ سے ہے ہی نہیں۔ وہ آپ کو کسی بھی طرح کے انسپریشن یا روحانی قسم کے آئیڈیاز نہیں دیتا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ آخر کہاں سے آیا؟ نیکولا ٹیسلا اپنی موت سے پہلے یہ سب اس سوال کا جواب نہ صرف دے گیا تھا، بلکہ اسی سائنسی طور پر ثابت بھی کر گیا تھا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر اور کریٹیو لوگ گزرے ہیں، سبھی کو روحانی طور پر گائیڈ کیا گیا، انہیں روحانی طور پر علم عطا کیا گیا۔ اس کے بعد انہی آئیڈیاز کی صورت میں لوگوں نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ یہ تمام آئیڈیاز محض ان کے اپنے دماغ کے نہیں تھے، بلکہ کسی روحانی دنیا سے آئے تھے، کیونکہ کوئی روحانی مخلوق، کوئی نہ کوئی ہستی وہاں موجود ہے جو ہم انسانوں کو فیڈ کر کے گائیڈ کرتی ہے، انفارمیشن اور انسپریشن کی صورت میں۔ یہی وہ انسپریشن ہے جو ہمیں گائیڈ کرتی ہے، جو ہمیں گزرے ہوئے پتھر کے دور سے نکال کر سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور کے اندر لے آئی، اور ہم نے کائنات کے ایسے چھپے ہوئے رازوں کو جاننا شروع کر دیا جنہیں آج سے 100 سال پہلے کے دماغ بھی سن کر شاید پاگل پن تصور کرتے کہ انسان زمین سے باہر نکل سکتا ہے۔ بلیک ہولز، ملٹی ورس، ایسے بھی کوئی کنسپٹ موجود ہیں، اور بہت جلد ہی وہ انسپریشن یا وہ ہستی قیامت کی نشانیوں تک پہنچا دے گی، جیسا کہ اس کا وعدہ ہے۔ کوئی ہستی ہم انسانوں کو پیدائش سے لے کر موت تک گائیڈ کرتی رہتی ہے، لیکن ہماری نظروں سے دور رہ کر۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم صرف نیکولا ٹیسلا کے پائیدار اور سائنسی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہر نیو اسلامی اور انٹرسٹنگ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ٹائم کو بغیر ضائع کیے۔ دوستو، ٹیسلا کے مطابق وہ ہستی ہمیں انسانوں کو گائیڈ کرنے کا طریقہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی فلم کے اندر، مثال کے طور پر اگر ہم ہورر فلم دیکھ رہے ہوں تو اس کے بیک گراؤنڈ پر موجود ہورر میوزک کی وجہ سے ہم خود کو بھی وہاں پر تصور کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل ریئل ہے، ہمارے دماغ میں اس کو حقیقت ہونے کا تصور بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ ہم خود کو وہاں پر موجود تصور کرتے ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے جسم کو خوف محسوس ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے فنی قسم کی مووی کے اندر فنی قسم کا بیک گراؤنڈ میوزک اور موٹیویشن کے لیے موٹیویشنل میوزک انسان کو حقیقت کے اندر بالکل اسی جگہ پر محسوس کرواتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب خدا کسی انسان کو آئیڈیا دینا چاہتا ہے تو اسے ہورر یا سسپینس جیسی صورت میں ڈال کر اس وقت وہ آئیڈیاز اس کے دماغ کے اندر ڈالتا ہے کہ وہ خود کو اسی جگہ پر محسوس کرے، اسے وہ حقیقت محسوس ہو، جس کے بعد انسان انہی آئیڈیاز سے پوری دنیا کو بدل کر ایسی ڈائریکشن کے اندر لے جاتا ہے جس صورت میں خدا چاہتا ہے۔ چلیں اسے مزید آسان الفاظ کے اندر سمجھتے ہیں۔ انسانی دماغ کو ایک کمپیوٹر سمجھ لیں جو کہ زندہ ہے۔ اس کمپیوٹر کے ساتھ وائرنگ کی صورت میں اس کا ہر ایک پارٹ جڑا ہوا ہے، بالکل جیسے انسانوں کے دماغ کے ساتھ اس کے مسلز انسانی دماغ سے نیورون کی صورت میں جڑے ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر پر جو بھی کام ہوتا ہے وہ سکرین پر نظر آتا ہے، لیکن صرف وہ کام جو وائرنگ سے ہو کر گزر رہا ہو۔ اور اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ایسا وائی فائی انٹینا ہے جو اس کمپیوٹر سے جڑا ہے اور سگنلز نظر نہیں آتے، اپنا ڈیٹا بھی ٹرانسفر کر رہا ہے، تو آپ اسے کیا نام دیں گے؟ بالکل یہی کام انسانی دماغ کے ساتھ بھی ہے۔ یہ بالکل اسی کمپیوٹر کی طرح انسانی دماغ بھی کسی وائی فائی کی صورت میں آئیڈیاز کی صورت میں لیتا ہے جو کہ کسی اور دنیا سے آ رہے ہیں، اور یہ سگنلز صرف انسانوں کو ہی راستہ نہیں دکھاتے بلکہ پرندوں، جانوروں، سمندری مخلوقات سب کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ آسمان پر نظر اٹھا کر دیکھیں کہ پرندوں کے جھنڈ ایک ساتھ اڑتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی بولی نہیں جانتے، ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں،
تو ان کو گائیڈ کون کرتا ہے کہ ہم نے کس راستے پر اور کہاں پر جانا ہے؟ یہ سب کے سب ایک ہی سیکنڈ میں ایک ساتھ ہی مڑتے ہیں، جو کہ کوارڈینیشن کے بغیر امپوسیبل ہے۔ اگر ان میں سے کچھ ہی الگ ہو جائیں تو آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، جس کا مطلب کہ ان سب کو کوئی راستہ دکھا رہا ہے۔ مچھلیوں کے جھنڈ کو دیکھو، انہیں کیسے پتا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر کہیں پر جانا ہے، کہاں پر مڑنا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ان سب کے دماغ ایک دوسرے سے جڑے ہیں یا کسی روحانی طاقت سے جو ان کو گائیڈ کرتی ہے؟ ٹیسلا کے مطابق یہ روحانی پیغام دراصل ایک سبوٹومی لیول پر یعنی الیکٹرک پلسز کی صورت میں ہوتا ہے، جنہیں آج ہم اپنی زبان میں سٹنگز کہتے ہیں، جو کہ ایٹم کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے، جنہیں نہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی سن سکتے ہیں اور نہ ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں نیکولا ٹیسلا اپنی موت سے پہلے ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ جب وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، تقریباً 80 سال کی عمر میں، انہیں نیو یارک کے ایک ہوٹل میں ایک اعزازی ڈنر کے لیے بلایا گیا۔ انہیں جدوجہد کے لیے جو کہ انہوں نے دنیا کے لیے کی، تو اس وقت آڈینس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب میں ہر رات اپنے سونے سے پہلے ایک پین اور نوٹ بک کو اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا، تو جب میں سو کر اٹھتا تو میری ہر ایک نئی انوینشن کا آئیڈیا پورے کے پورے نقشے کے ساتھ لکھا ہوتا۔ ہر رات کو اس طرح کی مخلوقات میرے گھر آیا کرتی اور آئیڈیاز کو لکھ کر واپس بھی چلے جاتی، اور میں بس لیبرٹی میں جا کر انہیں بالکل ویسے ہی بنا لیا کرتا۔ اسی طرح سے میں نے ریڈیو اور اپنی تمام دریافتیں کی۔ مگر ٹیسلا نے کبھی بھی اس کی وضاحت نہیں کی کہ انہوں نے جو ان کے لیے یہ سب کچھ لکھا کرتی وہ اصل میں کون تھا۔ کیا وہ کوئی جنات تھے یا کوئی شیطان یا کوئی فرشتے جو کہ انسانوں کو آگے بڑھانے کے لیے خدا کے حکم سے انہیں مدد کر رہے تھے؟ یہ راز ان کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ میرا دماغ تو صرف ایک ریسیور ہے اور میں تمام پیغامات اس کائنات سے سگنلز کی صورت میں حاصل کرتا ہوں۔ میں ان رازوں کو سمجھ نہیں سکتا، مگر میں ایک بات جانتا ہوں کہ وہ موجود ضرور ہیں۔ مذہبی طور پر ہم ان رازوں کو آخرت کے راز اور خدا کہتے ہیں، اور سائنسی طور پر فزکس کے قانون۔ اب دوستو، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ نیکولا ٹیسلا آخرت کے وقت اپنی زندگی کے آخری ایام کے اندر کیا وہ خدا کو پہچاننے میں کامیاب ہو گئے تھے؟ کیا وہ اسلام اور اس کے منصوبہ بندی کو جاننے میں کامیاب ہو گئے تھے؟ واللہ عالم و رسول۔ تو دوستو، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ اور علمی ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔